اب یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ 20 یورپی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ وہاں پر موجود جو افغانستان کے جو لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر وہاں مقیم ہیں انہیں ڈیپورٹ کیا جائے، انہیں یورپی ممالک سے نکالا جائے۔ یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے 20 یورپین ممالک کی طرف سے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ زبیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم زبیر۔ بڑا اہم معاملہ ہے یہ، اور افغانستان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ہمارے وطن میں بھی، پاکستان میں بھی افغان جو مہاجرین ہیں وہ غیر قانونی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مقیم ہیں، اور حکومت کی ایک بہت اہم پالیسی ہے جس پر کافی عرصے سے عمل ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں ان کو افغانستان واپس بھجوایا جائے۔ اب یہی ڈیمانڈ یورپ سے بھی آ رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صحیح ڈیمانڈ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم پر اعتراض بھی کر رہے تھے کہ کیوں آپ افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی تھی، لیکن اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا بھی یہی کرتی ہے۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا سکیں کہ جو 20 یورپی ممالک کی جانب سے افغان باشندوں کی واپسی کے لیے یورپی یونین کو ایک مشترکہ خط لکھا گیا ہے، اس خط میں کیا خاص مطالبات شامل ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں، 20 یورپی ممالک کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس میں خاص طور پہ 19 ایسے ممالک ہیں کہ جو یورپی یونین کے ممبر ممالک کہلاتے ہیں، اور ایک ان میں ناروے شامل ہے۔ تو ان تمام ممالک کا مشترکہ طور پہ یورپی کمیشن کو خط لکھنا کہ جو افغان شہری، ایسے افغان شہری کہ جو ان ملکوں میں قومی سلامتی کا خطرہ سمجھے جاتے ہیں یا پھر جرائم میں ملوث ہیں، ان کو جبری طور پر جو ہے وہ ملک سے بدر کیا جائے یا یورپی یونین کے اندر سے ان کو ملک بدر کیا جائے۔ تو اس خط کی اگر آپ اہمیت کی بات کریں تو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ یورپی یونین نے 2021 میں کابل پر جو ہے افغان طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی افغان شہری کی یورپی یونین سے ملک بدری نہ ہو اور اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو اس خط کی کافی اہمیت ہے کیونکہ 20 ممالک نے اس وقت افغانستان کے ایسے شہریوں کو اپنی قومی سلامتی اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا ہے کہ جو جرائم پیشہ ہوں یا ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ایسا عمل ظاہر ہوا ہے کہ جو نیشنل تھریٹس یا معاشرے کے لیے جو ہے نامناسب سمجھا جائے۔ تو یہ کافی اہمیت کا حامل خط ہے۔ اچھا، خط میں یہ بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان واپسی کے لیے باضابطہ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے افغان باشندوں کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کی طرف اشارہ ہے یہ؟ جی بالکل، اگر آپ بات کریں کہ اس میں اندیہ دیا گیا ہے کہ آیا طالبان سے جو ہے وہ ان کے مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کا اندیہ دیا گیا ہے، تو بالکل اسی طریقے کی بات ہے کہ خط کا متن جو ہے اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ طالبان کی ڈی فیکٹو حکومت، یعنی ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو جو ہے یورپی یونین میں کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو قبول نہیں کیا، بطور طالبان جو رجیم ہے ان کو کہیں پر بھی حکومت کے طور پہ یورپی یونین میں نہیں دیکھا جاتا، تو اسی لیے ان کو قرار دیا گیا ڈی فیکٹو کہ چلیں اگر وہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ یہ ایک لیگل حکومت ہے یا قانونی حکومت ہے یا جمہوری حکومت ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو ڈی فیکٹو حکومت یا حکمرانوں کا نام دے کے طالبان سے مذاکرات شروع کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کرنا ان تمام ممالک کی جو ہے وہ ترجیحات میں شامل ہے۔ اچھا، کیا موجودہ طالبان رجیم سے اس طرح کے کوئی مذاکرات حقیقت میں ممکن بھی ہیں؟ دیکھیں، اگر بات کریں کہ جو طالبان رجیم ہے اور جو طالبان کا جو فیس اس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ آیا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد، جو وبا کے بعد دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا نہ دہشت گردی کا حملہ ہوا، نہ اس کو طالبان نے کبھی ایکسیپٹ کیا، اور یہاں تک کہ غزہ کے مسئلے یعنی کہ فلسطین کے معاملے پر بھی طالبان نے نہ کوئی اگریشن دکھائی، نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسا بیانیہ آیا کہ وہ دنیا کے لیے نیشنل تھریٹس یا دنیا کے لیے عالمی خطرہ مانے جائیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ پوری دنیا میں کوئی اس طریقے کا رد عمل سامنے آئے گا کہ طالبان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اور افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اب یہ جو ممالک ہیں ان کے مطالبات کے بعد کیا عالمی سطح پر افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے دنیا بھر کے تمام ممالک کے لیے۔ دیکھیں، جہاں تک ڈیل کی بات ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی یا طالبان اس موقف کو مانیں گے یا مذاکرات کریں گے،
تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت کا خاص طور پہ اگر بات کریں کہ ایسے غریب ممالک کے جہاں پر اکثر اوقات جو ہے وہ یورپی یونین کی مدد درکار ہوتی ہے فائنینشیل طور پہ، تو وہ اپنے جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو کسی نہ کسی پالیسی کے تحت جو ہے ان ریفیوجی کو اپنے ملک میں لیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کہ جب افغانستان کے اندر اس وقت طالبان کی حکومت ہے اور وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے جو ہے بھارت میں بھی ٹریول کیا ان کے وزیر خارجہ نے، اور وہاں پر بھی ان کو کچھ امداد ملی، تو امدادی پیکیج طالبان لے لیں گے، اور یہ کبھی امتحان ہے کہ طالبان سے مذاکرات ان کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے افغان شہریوں کو اپنے ملک جانا پڑے گا۔ اور برطانوی اخبار ہے دی ٹیلی گراف، اس کی ایک رپورٹ ہے، اس میں ایک انکشاف یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان کے نام پر جعلی دھمکی آمیز خطوط یورپ میں 40 پاؤنڈ میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جنہیں افغان جو شہری ہیں وہ مغربی ممالک میں اسائلم حاصل کرنے کے لیے بطور ثبوت استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا برطانوی حکومت یا یورپی یونین نے اس جعلسازی کے خلاف کوئی خاص اقدام اٹھایا ہے؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اگر آپ بات کریں کہ جعلی دستاویزات کی، تو جعلی دستاویزات کوئی آج کا مدعا نہیں، یہ ایک زمانے سے معاملات چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی پناہ اور جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو پناہ دینا، یہ دو مختلف قسم کی ایسی سیاسی یا جو ہے وہ تحفظ کے حوالے سے پناہیں تھیں کہ جن کے دو مختلف کرائٹیریاز تھے۔ اگر آپ سیاسی پناہ کی بات کرتے ہیں تو سیاسی پناہ میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سیاسی پناہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو اپنے ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم تحفظ کا شکار تھے، اور وہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت تھی یا پبلک میں جانی مانی شخصیت تھی، وہ اپنے ملک میں کہیں پر انٹرنلی ڈسپلیس نہیں ہو سکتے اور ان کو جان کا یا مال کا خطرہ ہو، تو ان کو سیاسی پناہ دی جاتی ہے۔ دوسری جانب جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی صورتحال انفرادی نہیں ہوتی، مجموعی ہوتی ہے، اور جب ان ملکوں میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن اب چونکہ افغانستان کی اگر آپ بات کریں، جو ٹیلی گراف نے جو یو کے اندر بریکنگ کی اس حوالے سے کہ وہاں پر 40 پاؤنڈ تک بھی جو ہے وہ لے کے ایک تھریٹ لیٹر بنایا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگوں نے پہلی بار کی ہو، یہ ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن چونکہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو اس کے اندر خامیاں پکڑنا، غلطیاں پکڑنا ایک بہت ہی آسان عمل ہے۔ اگر آپ بات کریں یہاں پر اس لیٹر کی، تو اس لیٹر کا جو پکڑنے کا طریقہ کار تھا وہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں، ایک عام انسان بھی کر سکتا تھا، کیونکہ تمام تر جو خطوط تھے جو طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے تھے تھریٹ کے طور پہ، ان سب کا متن، طریقہ کار، لکھا ہوا سب کچھ ایک ہی ہوتا تھا، اور جو لکھنے کا اسٹرکچر ہو یا مہریں ہوں، اگر وہ ایک ہی طرح کی ہوں تو ان کو کبھی امکان ہوتا ہے کہ اس کو آپ جعلی مانیں۔ یہاں پر میں بات کرتا چلوں، ایسا ہی کچھ دوسرے ممالک سے ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ ایک ایتھنک گروپس بن کے سامنے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں خطرہ ہے، تو وہاں سے بھی جعلی دستاویزات لے کے آئی جاتی ہیں۔ یہ جعلی دستاویزات آج کے دور میں تو بہت آسان ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ٹریس کرنا، لیکن اگر آپ مینولی بھی بات کریں تو پہلے بھی یہ تمام تر معاملات یورپی یونین کے کچھ ممالک میں آتے رہے ہیں۔